الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ مجھے نصیحت کیجیے یا رسول اللہ، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تغضب، کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے پھر یہی سوال کیا کئی مرتبہ، لیکن آپ علیہ السلام نے اسے یہی کہا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غصہ کتنی بری چیز ہے، کہ جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کو نہ کرنے کا حکم دیا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ غصہ آ جانا ایک فطری عمل ہے، لیکن سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ غصے کی حالت میں خود کو قابو کیا جائے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے کہ جو میدان میں اپنے مد مقابل کو گرا دے، بلکہ بہادر تو وہ ہے کہ جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ یعنی غصہ تو اسے آ رہا ہے، لیکن وہ غصے کی حالت میں دوسرے کا دل نہیں دکھاتا، دوسرے کو سب و شتم نہیں کرتا، بلکہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے، اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے۔ تو ایسا شخص بہادر ہے، ایسا شخص طاقتور ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ ایک شخص جو دوسرے شخص کو گالی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کی یہ کیفیت دور ہو جائے گی۔ غصہ جو اللہ تعالیٰ کے معاملے کے سوا کسی اور بات پر آتا ہے، وہ شیطان کی اکساہٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور تعوذ سے شیطان دفع ہو جاتا ہے، لہذا غصہ بھی فروغ ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہوا ہو تو اسے چاہیے کہ چل جائے، ورنہ اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے۔ تو اس لیے سمجھ لیجئے کہ غصہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس سے ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے دل میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر جیسے ایک کیل کو اگر درخت پر ٹھونکا جائے نا، اس کو واپس نکال بھی لیا جائے تو اس کا جو سوراخ ہے وہ درخت پر موجود رہے گا، یا جس جگہ پر آپ نے کیل گاڑی ہے وہ جگہ اسی طرح موجود رہے گی۔ اسی طرح اگر آپ کسی پر غصہ کرتے ہیں، اس کے بعد اگر معافی بھی مانگ لیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کے دل میں اثر باقی رہتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سوچ سمجھ کر اپنی زبان کو استعمال کیا کریں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کریں۔ غصے کی حالت میں کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو۔ اس لیے ان احادیث کا مجموعہ یہ ہے اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ غصہ آ جاتا ہے، یہ فطری عمل ہے، لیکن غصے کی حالت میں وہ شخص افضل اور بہادر ہے کہ جو غصے کو پی جاتا ہے، غصے کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اور پھر اس سے بچنے کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، دوسرا اگر وہ شخص بیٹھا ہوا ہے تو